إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ہر قسم کی حمد و ثنا مدح و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے کروڑوں درود و سلام نبی الرحمن نبی الطیبہ نذیر بشیر سراج منیر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی رحمت، فضل، عنایت اور توفیق کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مالک کا بے حد و حساب شکر ہے جس پروردگار نے جمعے کا دن ایمان اور صحت کی حالت میں ہم کو عطا فرمایا اور وقت کے اوپر اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کی اور آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہم بیمار نہیں ہیں، ہم پریشان نہیں ہیں، ہم کسی مقدمے اور جیب کے اندر نہیں ہیں۔ مولا یہ محض تیری ہی رضا ہے کہ ہم تیری عبادت کے لیے تیری توفیق سے تیرے گھر کے اندر ہیں۔ پروردگار تو اپنی رحمت سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے جس طرح ہم تیرے گھر کے اندر تیری عبادت کے لیے جمعہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مولا تو اسی طرح بیت اللہ میں جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے مسجد نبوی کے جمعے عطا فرما۔ معزز بھائیوں، آج خطبہ جمعہ کے اندر جو پیغام میں نے آپ کو آپ کی گوشت گزار کرنا ہے وہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے، بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے جس کو یہ مسئلہ دل و جان سے سمجھ آ جائے تو وہ بندہ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کے فضل سے کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نیا نہیں ہے، مسئلہ آپ نے سنا ہے اور مسئلے کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر میں مسلسل 2 سال 3 سال تک اسی مسئلے کو بیان کرتا رہوں اور آپ کو اور مجھ کو اس کی صحیح سمجھ آ جائے اور ہم عمل کرنے والے بن جائے تو اس مسئلے کا پھر بھی عقد عامل ہو۔ مسئلہ انتہائی ضروری ہے اور خاص کر اس ماحول کے اندر جس ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس ماحول کے اندر ہماری پریشانیاں، ہماری محرومیاں، ہماری بیماریاں، ہماری ذہنی تناؤ اور ہماری ساری کی ساری جتنی بھی دینی، دنیاوی، روحانی اور جسمانی جتنی بھی تکالیف اور پریشانیاں ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ سب کا حل اس ایک مسئلے کے اندر ہے۔ آپ پوری توجہ سے سنیں، 1000 بار سنیں، 2000 بار سنیں، پوری توجہ سے سنیں تاکہ یہ مسئلہ دل و جان کے اندر، دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ اتر جائے اور اتنا اترے کہ اللہ کی توفیق سے یہاں اٹھنے سے پہلے ہم جو ہے وہ ارادہ کر لیں کہ اب ہم نے اللہ کی فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ اس نہج کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کے اندر کوئی دعا اور کوئی ذکر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت نہ رکھی ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زبان مطہر سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت نہ رکھی ہو۔ قرآن کا ہر عمل برکت والا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی پیاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف جو ہے وہ برکت والا ہے۔ کیوں نہ برکت والا ہو؟ جس محبوب کو اللہ نے بنایا ہی اتنے پیار سے ہے کہ ان کے لواب جو ہیں
ان کے پیارے لعاب جو ہیں وہ اگر کنویں کے اندر، خالی کنویں کے اندر ڈالا جائے تو وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، تو اس پیاری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اللہ نے اس میں کتنی برکت رکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ برکت چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں کسی بھی مقصد میں، کسی بھی جائز مقصد میں، برکت چاہتے ہیں، نور چاہتے ہیں زندگی کے اندر، آسانی چاہتے ہیں، دل و دماغ کو تکالیف سے، پریشانیوں سے آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے آسان، سب سے شارٹ کٹ اور سب سے اعلیٰ اور بہترین راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اوپر گزاریں۔ یہ پورے جملے کا خلاصہ جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہر کامیابی اصل ہمارا جو ہے پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائیوں نے دین جو ہے نا وہ ٹھیکے کے اوپر دیا ہوا ہے۔ ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ریڈی میڈ ہر چیز بنی بنائی ہم کو مل جائے، مولوی صاحب دعا کرتے ہمارے سارے معاملے سیدھے ہو جائیں، دکان کا افتتاح کرنا ہے مدرسے کے بچے جا کے سپارے پڑھ دے اور خیر برکت کا نزول ہو جائے، مکان کا افتتاح کرنا ہے اور دیگ جو ہے بنا کر اس کو تقسیم کرتے اور دعا کروا دے، سب کچھ درست ہو جائے، والد اور والدہ وفات پا گئی ہے، بچوں کو بنا لے، سپارے پڑھا دے تاکہ اِسالے ثواب ہو جائے، قبر کے اوپر بندوں کو بٹھا دے وہ قرآن پڑھتے رہے تاکہ والد اور والدہ کو ثواب ملتا ہے۔ ہم نے پورا دین ٹھیکے کے اوپر دیا ہوا ہے، یہ سب سے بڑی ہماری پرابلم ہے۔ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ آئیے میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی زندگی کو خیر و برکت والا بنانا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نہر کے اوپر گزرے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور زندگی کی ہر پریشانی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے، تو میرے بھائیوں پھر اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر کے اوپر جو ہے وہ گزاریں۔ ذکر والی زندگی، قرآن پاک کے اندر تو ایک بڑا جرم ہے جس کا نام ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور ایک مقام پر اللہ نے شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو ہے اس غفلت کو شمار کیا ہے۔ غفلت کو، غافل بن کر زندگی نہ بسر کرے، غفلت کی زندگی انسان کا بہت بڑا جرم ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ کیا نماز پڑھ کے ہم مکمل تیار ہو گئے؟ کیا ہمیں موت آ جائے تو ہم بخشے جائیں گے؟ ذرا سوچیں، کیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں دین کے لیے، کیا صرف نماز پڑھنے کے بعد ہمیں موت آ جائے تو آپ اور مجھ کو یہ یقین ہے کہ ہم بخشے جائیں گے؟ غفلت ہے۔ نیکی آپ جتنی بھی کر لیں اتنی مطلوب ہے، اور غفلت ایک لمحے کی بھی مطلوب نہیں ہے۔ نبی پاک اسلام کی سیرت، ربیع الاول کا مہینہ، یہ ہمارے ہاں چند مخصوص رسموں کا نام جو ہے وہ ہم نے نبی پاک اسلام کی محبت رکھا ہوا ہے۔ جلسہ کر لیں، جلوس نکال لیں، جنیے لگا لیں، دیگیں پکا لیں تو بس یہ حق ادا ہو گیا۔ نبی پاک اسلام کی سیرت کیا ہے؟ یذکر اللہ فی کل احیانہ، وہ کائنات کے امام پیغمبر جن کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا اللہ قبلہ کو بدل کے رکھ دیتا ہے، وہ پاک پیغمبر جو جائیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، وہ محبوب کریم جو ہے یذکر اللہ فی کل احیانہ، وہ ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے۔ پریشانیوں اور محرومیوں سے نکلنا ہے تو اپنی زندگی کو ذکر والی زندگی بنائیں، غفلت کی زندگی جو ہے اس سے نکلیں۔ غافل آدمی جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا مجرم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ تو آج جو میں نے مسئلہ عرض کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ذکر والا کریں،
ذکر والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اب قرآن پاک کے اندر حکم ارشاد فرما رہے ہیں کتنا ذکر کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، ان کو خطاب ہے. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو. قرآن پاک میں کوئی حد بیان نہیں کی ذکر کثیر کی. کتنا ذکر کثیر ہے. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر کرو. یار کہیں پہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کہتا ہے ذکر کثیر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو. میں کتنی بار کہنے سے شاید فرق پڑتا ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور فرق پڑتا ہے. مجھے بھی پڑتا ہے جب میں کہتا ہوں، اور آپ کو بھی انشاءاللہ ایمان کی حالت میں تو ضرور ایمان کی باتیں نفع دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دی ہے، کہیں پہ اللہ نے یہ کہا کہ بہت زیادہ غیبتیں کیا کرو، بہت زیادہ چغلیاں کیا کرو، بہت زیادہ جھوٹ بولتے رہا کرو. یہ زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد دیا ہمیں کہ لوگوں کی غیبتیں کرو، چغلیاں کرو، عزتیں اچھالو، بہت زیادہ حکمرانوں پہ تبصرے کرو. سارا دن گزر جاتا ہے. بہت زیادہ علماء پہ تبصرے کرو. مولویوں کی غیبتیں ہوتی ہیں، علماء کی غیبتیں ہوتی رہتی ہیں، تبصرے ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہمیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، میرا بہت زیادہ ذکر کرو، میرا بہت زیادہ ذکر کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یار شراب پینا حرام ہے. ایمان والا کوئی بندہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ شراب پینی حرام ہے. سور کا گوشت حرام ہے. یار جس طرح حرام کھانا حرام ہے، اس طرح حرام بولنا بھی حرام ہے. حرام بولنا بھی حرام ہے میرے بھائیوں. حرام کھانا حرام ہے تو حرام بولنا بھی حرام ہے. حرام کھانے کا تصور نہیں کرتے. کسی کو سور کا گوشت ہو وہ توبہ توبہ کرے گا، کہے گا یار تو کافر ہے، مجھے سور کا گوشت دے رہا ہے. کسی کو شراب پیش کرو، اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہ کہے گا یار یہ تو کیا کر رہا ہے، تو مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو شراب دے رہا ہے. ہاں کسی پر تبصرہ کرنا اور غیبت کرنی ہو تو کہتے ہیں ہاں جی بیٹھو جی بیٹھو ماشاءاللہ. جتنا زیادہ غیبتیں کرنے والا ہے اتنا زیادہ شاباش دی جاتی ہے. جس قدر زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے، ٹی وی کے اوپر کیا ہوتا ہے سارا دن تبصرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، تبصرے. ہر بندہ ایک دوسرے کی خامیاں بیان کیے جا رہا ہے، اور قوم پوری سن کے وہ بھی سارا دن یہی کرتے. یہ غفلت ہے، یہ غافل ہے. یہ بہت بڑا شیطان ہے جو ہمارے گھروں میں ہے. اس سے کان چھڑائیں، یہ تبصرے سننے سے کان چھڑائیں. کہتے ہیں وہ فخر بنتا ہے، بندے کو حالات حاضرہ کا پتہ چلتا ہے. حالات حاضرہ سے تو بندہ غافل ہوتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں حالات حاضرہ ہے کیا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. یہ حالات حاضرہ ہے کہ تیرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، تو اس کی فکر کر. سارا دن تبصرے کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. غفلت کی زندگی سے نکلے اور ذکر کی زندگی جو ہے اس کو اپنائیں. ذکر والی زندگی جو ہے اس کو اپنائیں. اللہ کے فضل سے قرآن پاک کا طالب علم، قرآن پاک پڑھتا ہوں، قرآن پاک پڑھاتا ہوں. یہ بات میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ توجہ سے سنیں. قرآن پاک جتنا بھی پڑھا اور جتنا بھی پڑھایا، ایک ہی بات جو ہے وہ سمجھ آئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جس کسی کو اللہ نے، یہ جملہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا، لکھنا ہے. جس کسی کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ ذکر کی برکت سے دیا ہے. پورے قرآن کا خلاصہ ہے. جس کسی کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی برکت سے دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پاک کے اندر بے شمار اس کی مثالیں ہیں. میں چند مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے، چند قرآن پاک کے مقامات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ بات مزید جو ہے وہ کھل کر سامنے آ سکے. جو کچھ پنجابی کے اندر
جنوں جو کچھ بھی رب نے دیتا ہے وہ ذکر کی برکت کے نال دیتا ہے. ذکر کرنے والا آدمی کبھی خائب اور خاسر نہیں ہو سکتا. ذکر کرنے والا آدمی کبھی کسی محرومی کا شکار نہیں ہو سکتا. اللہ کی عزت کی قسم ہے، باوضو ممبر کے اوپر کھڑا ہوں، مسجد کے اندر ہوں، اللہ نے جس کو جو کچھ دیا ذکر کی برکت سے دیا ہے. لیکن تھوڑی سی اگر توجہ کرے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پہلے دل کی صفائی کر لے. ذکر کے فوائد کہتے ہیں نا، ثواب تو ملتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہے، ثواب ملتا ہے. توجہ نہیں ہے تب بھی ملتا ہے. لیکن اگر توجہ سے بڑے نتائج اگر لینے آپ نے، ذکر سے نتیجہ اگر لینا آپ نے، تو پھر اس کے لیے سب سے پہلے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ. یار اس سے بڑی کون گارنٹی دے گا؟ اللہ کا قرآن دے رہا گارنٹی، کامیاب ہو گیا. دنیا کا کوئی مقصد ہے اس میں تو کامیاب ہے، آخرت کا کوئی مقصد ہے تو اس میں کامیاب ہے. دنیا کی جو کامیابی چاہتا ہے، اللہ کا قرآن اتنا وسیع اور بلیغ ہے. قد افلح، یہ نہیں کہا کامیابی مل جائے گی، فرمایا کامیابی مل گئی. ماضی کا سیدھا بولنا ہے، کامیابی مل گئی. یا اللہ کس کو مل گئی؟ من تزکا، جس نے اپنی زبان کو پاک کر لیا. چغلیاں، غیبتیں، عزتیں، سارا دن لوگوں کی عزتیں اچھالنا. اللہ آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور سارا دن لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے. قد افلح، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، گناہوں سے بچایا، اس نے حرام کاری سے بچایا، آنکھوں کو بچایا حرام کاری سے، اس نے اپنے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جانے دیا، اس نے زبان کی حفاظت کی. اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اللہ کا ذکر کیا اور اس نے اللہ کے لیے نماز پڑھی. کامیابی کی شاہراہ ہے، کامیابی کی شاہراہ. اب اس آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ پوری آدم کی نسل میں نے جتنے صحیفے نازل کیے، جتنے انبیاء بھیجے، ان سب کی باتوں کا نچوڑ یہی بات ہے کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، کامیاب وہ ہوا جس نے اللہ کا ذکر کیا، کامیاب وہ ہوا جس نے نماز کے ساتھ محبت کر لی، وہ کامیاب ہو گیا. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، پہلے صحیفوں میں بھی یہی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی میں نے یہی کہا ہے کہ کامیابی لینا چاہتے ہو، فرمایا پھر اپنے آپ کو پاک کرو، اپنی نگاہوں کو پاک کرو، اپنی زبان کو پاک کرو، اپنے کانوں کو پاک کرو، اپنے پیٹوں کو پاک رکھو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ کامیابی کی شاہراہ ہے. آپ جتنا مرضی ادھر ادھر جو مرضی آپ کرتے رہے، اگر اس سیدھے راستے کے اوپر نہیں چلتے کامیابی نہیں مل سکتی. دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے. دنیا میں بھی دھکے اور آخرت میں بھی دھکے ہیں. دنیا میں بھی پریشانی ہے اور آخرت کے اندر بھی پریشانی ہے. قد افلح من تزکا، یہ کائنات کے رب کا قانون ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنے آپ کو پاک کرے گا، اللہ کے ذکر میں لگائے گا اپنے آپ کو، نماز کے ساتھ محبت کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا، جنت کی ساری نعمتیں ان کے اوپر حلال ہیں. آزمائش کے لیے ایک درخت سے روک دیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. فوسوس لهم الشیطان، بدبخت لعین شیطان جو ازلی دشمن ہے انسان کا، وہ آیا، ورگلایا آدم علیہ السلام کو اور غلطی کروا دی ان سے، اس دانے کو کھا لیا. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ دے کر. یہ شیطان جتنے شریعت کے خلاف ہم کام کرتے ہیں، یہ شیطانی دھوکے ہوتے ہیں. شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے، نہیں نہیں کوئی نہیں، پھر دیکھی جائے گا، نہیں نہیں سارے کرنا ہے، لوگ سارے پاگل ہی نہیں. مولوی صاحب کو بہت ہی سمجھ آ گئی. شیطانی دھوکے ہیں. شیطان مرغلا کے بندے سے گناہ کرواتا ہے، گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے جنت سے نکال دیا. اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوئے.
اللہ چاہتا تو کہتا میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن کس طرح اللہ نے معافی دی؟ فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ نے ذکر کے کچھ کلمات سکھائے آدم علیہ السلام کو کہ اب یہ ذکر کرنا ہے تم نے۔ وہ کون سا ذکر تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے اس ذکر کو کیا، اس کو لازم پکڑا، ذکر کرتے رہے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے معافی کے جتنے خزانے تھے آدم علیہ السلام کے لیے لوٹا دیے، کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں معافی ملے تو اللہ کے ذکر سے جڑے۔ یہ ذکر آدم جو ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، جب گناہوں کا بوجھ بڑھ جائے، جب پریشانیاں ٹینشنیں دماغ پھٹنے لگے، جب چاروں طرف سے راستے بند نظر آئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے باوضو منبر کے اوپر کھڑا ہوں، میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رات اندھیرے کے اندر تہجد کے وقت اٹھے اور ہاتھ باندھ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ یہ آیت مبارکہ پڑھیں، 10 بار 20 بار 100 بار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، 2 رکعتیں آپ پڑھیں، آپ سلام بعد میں پھیریں گے، اللہ زندگی بھر کے غم جو ہے وہ دماغ سے ختم کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ کے سامنے یہ اقرار ہے کہ یا اللہ بڑے جرم ہو گئے، اللہ بندے بھی کر بیٹھا، ڈگے بھی کر بیٹھا، اللہ جو میرے لائق نہیں تھے وہ بھی کر چکا ہوں، یا اللہ بہت غلطی ہو گئی ہے، معاف کر۔ پروردگار کہتا ہے جا میرے بندے میں معاف کر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یا اللہ ہم تو گھاٹے میں چلے جائیں گے اگر تو نے معاف نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو پھر گھاٹے میں نہیں جانے دیتا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے مکنار کر دیتے ہیں۔ اللہ نبی کا تذکرہ کیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام، ان سے بھی لغزش ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم نہیں دیا تھا کہ بستی چھوڑ کر چلے جاؤ، وہ چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا، قصہ آپ نے سنا ہوا، وہ میرا مقصود نہیں ہے پورا واقعہ سنانا۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر ہیں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کے پانی کا اندھیرا ہے، تین اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ فنادا فی الظلمات، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تڑپ اٹھے، وہ پوری دنیا سے کٹ کر انہوں نے ہماری طرف توجہ کر لی۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، گناہ مجھ سے ہوا، غلطی مجھ سے ہوئی، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ اقرار کا بندہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پاک ہے، اور تیرے علاوہ میرا سہارا بھی کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ میرا سہارا بھی کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا کا مطلب جس نے سمجھ لیا، اگر اس نے دنیا کے اندر کوئی علم حاصل نہیں کیا، سن لے یہ پوری توجہ سے، کوئی علم حاصل نہیں کیا، اس کو 10 تک گنتی بھی نہیں آتی، اس کو الگ بے بھی نہیں آتی، کوئی علم اس نے حاصل نہیں کیا، لا الہ الا کا اس نے مطلب سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ سب سے بڑا علم والا ہے، سب سے بڑا علم والا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جس نے اس علم کو حاصل کر لیا، دل و جان سے مان لیا کہ کائنات کے سارے نظام میرے ایک اللہ کے ہاتھ میں اور وہی چلاتا ہے، دکھ اور سکھ میں اگر کوئی ذات میرے کام آنے والی ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے سب علم حاصل کر لیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے اس ذکر کو، اب میں کیوں کہتا ہوں کہ جس کو جو کچھ ملا اس ذکر کی برکت سے ملا ہے، کیوں؟
قرآن پاک کا یہی واقعہ دوسرے مقام پہ اللہ کہتے ہیں فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اللہ نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ میرا بندہ اب قیامت تک تیرے پیٹ میں رہے گا. اب کیا ہوا؟ بعد میں 40 دن لکھا ہے، بعد میں 40 مہینے لکھا ہے. یہ کوئی پکی دلیل نہیں ہے کہ کتنے دن وہ یہ ذکر کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو نکالو کنارے میں. اللہ نے فیصلہ کیوں بدل دیا؟ کیا ہوا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یہ میری تصویر بیان نہ کرتے تو قیامت تک تیرا پیٹ ان کی قبر ہوتا، میں قیامت دن تمہارے پیٹ سے ان کو دوبارہ زندہ کرتا. اگر یہ میری تصویر نہ کرتے. میرے بھائیوں، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو پکارا ہے. اللہ نے ساری کی ساری مشکل پریشانی اور مصیبت سے نجات کی آواز عطا کر دی ہے. جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اپنے ذکر کی برکت سے دیا ہے. اب ہمیں پریشانیاں، ٹینشنیں، مجھے یہ بتائے کہ اس سے بڑے بھی کوئی جیل خانہ ہو سکتا ہے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی چلا جائے، اس سے بھی بڑی کوئی پریشانی ہے آپ کے اوپر؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پڑھیے آپ پورے دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ پڑھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تنہائی میں 10 15 20 بار ذکر کریں اور دل کو حاضر کر کے کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. اور جب بندے کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ جاتے ہیں نا، کائنات کے رب کو اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی چیز بندے کی نہیں لگتی. جب بندہ اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے کہ میرے اللہ، یہ بہت مصیبتیں میرے اوپر آئی، میں تو بہت کمزور ہوں، اللہ تو بہت طاقتور ہے. پھر کوئی مصیبت اللہ کے سامنے ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بندے سے دور نہ کرے. تو فرمایا کہ اگر یہ ہماری تصویر نہ کرتے تو قیامت تک ہم ان کو. تو یاد پھر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں نا، غربت کے اندھیرے، پریشانیوں کے اندھیرے، بیماریوں کے اندھیرے، ڈپریشن کے اندھیرے، بے روزگاری کے اندھیرے، ان اندھیروں میں کیوں زندگی بسر کرتے ہو؟ نکلو ان اندھیروں سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. قیامت تک جو مومن اس کو پڑھے گا، جس پریشانی کے لیے پڑھے گا، میں اس کو اس کی پریشانی کو دور کروں گا. اور آنگنوں میں جگلیوں اور باتوں کے پر بڑی ہمیں ہوتی ہے نا، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کڑے اور تھلے اور دھاگے پہن کر اپنی قسمت سنوارنا چاہتے ہیں. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کذالک ننجی المؤمنین. جو ذکر کرے گا، جو ذکر یونس کرے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہو اور میرے غم دور ہو، فرمایا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر کو لازم پکڑ لے. اب حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کریں. کڑے چھلے اور دھاگے والوں کو بڑا یقین ہے یار، کیا کیا عیب دیکھا ہم نے قرآن کے اندر. یار نبی پاک اسلام کی زبان میں کیا عیب دیکھا ہم نے، ان کے بتائے ہوئے ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اتنا یقین نہیں ہے ہمارے پاس. فلاں بابا جی کے پاس جائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، دھاگا باندھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، چھلا پہنیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، کڑا ہاتھ میں ڈالیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. کائنات کے امام پیغمبر کی پیاری اور سچی زبان کہ اتنا یقین نہیں رہا ہم کو. فرمایا کہ تم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو لازم پکڑ لو. اللہ پاک زندگی کے سارے اندھیرے دور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پیغمبر کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا، کیا ذکر کیا؟ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
یا اللہ تو اگر نہ شفائیں دے تو پھر کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ایک لمبا عرصہ بیماری میں گزارا ہے، آخر کار اپنے رب کے سامنے رو پڑے۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر تذکرہ کر دیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے اپنے بندے کی بات کو قبول کر لیا اور جو ان کو تکلیف تھی ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ کوئی بیماری ایسی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دور کر سکتا ہو۔ ڈاکٹروں پہ یقین، حکیموں پہ یقین، کڑے چھلے بابوں پہ یقین ہے، کہ اللہ کے کلام پہ یقین نہیں ہے؟ فرمایا ہم نے ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جب اللہ کے سامنے بندہ رو پڑتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے دھیان ڈال دیتا ہے اور ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، کہتا ہے مالک میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، میں کمزور ہوں، اللہ تو طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو اہل و عیال بھی دے دیے اور جتنا ان کا مال جو ہے وہ ختم ہوا تھا، مثلہم، فرمایا اس سے 2 گنا مال ہم نے ان کو عطا کر دیا، رحمتم من عندنا۔ اور اس آیت کا آخری جو حصہ ہے نا، 2 منٹ کے لیے آپ نے توجہ کرنی، پوری توجہ اس کی طرف کرنی۔ آخری حصہ اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور نماز پڑھنے والوں اور سجدے کرنے والوں، اللہ کی عبادت کرنے والوں، قیامت تک آنے والوں، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، عبادت کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر۔ رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کیا پیغام ہے؟ جب بندہ دل کی نیت اور خلوص سے اور آنسو بہا کر آہوزاری کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا اللہ کے سامنے، وہ مالک کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے گا۔ اس کے اندر بڑی نصیحت ہے، اللہ کہتا ہے ذکر للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے اس کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دی، ان کو اہل و عیال بھی دیے، جتنا مال چلا گیا تھا پھر مال اللہ نے ایسے دیا، بے انتہا دیا، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ جب دینے پہ آئے، اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے دیا کہ ان کے صحت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسا دی۔ لو جتنا سونا چاہتے ہو اکٹھا کرنا۔ جب مالک دینے پہ آتا ہے تو اس طرح دیتا ہے۔ مثال پڑی ہے نا، جب وہ دیتا ہے تو چھپڑ پاڑ کے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اگر یقین کریں، اس مالک کے اوپر اعتماد کریں، تو پھر وہ رائے گا اور خالی نہیں جانے دیتا۔ ایک اور پیغمبر کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، 100 سال کے قریب عمر ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا نہیں کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر ایک دن ایسا دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا اور ایسا کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے تھے محراب کے اندر اور اللہ سے دعا کر رہے ہو کر کے، یا اللہ تو دینے پہ قادر ہے، میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا، عمر 100 سال ہو گئی ہے، اسباب کوئی نہیں ہے، لیکن میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں یحییٰ بیٹے کی خوشخبری عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بیٹا جو ہے وہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، انبیاء کا، تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو جی انبیاء تھے نا، جی انبیاء کے بارے میں بھی ہم نے جو نظریات اور عقائد بنا رکھے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے سب کچھ ان کو دے دیا تھا، وہ آگے دیتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو جو بندہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دل لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی ہر چیز اور کامیابی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ جس کو جو کچھ ملا ہے ذکر کی وجہ سے ملا ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیجئے، اللہ اکبر کبیرہ، پوری نمرودیت کٹھی ہے اور آگ جلا دی گئی ہے، آگ کے اندر ڈالا جا رہا، ہاتھ باندھ دیے ہیں، پاؤں بھی باندھ دیے ہیں، اٹھا کر آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس پھینکنے کے لمحے میں آسمان سے فرشتے اترے اور کہتے ہیں ابراہیم اگر کوئی ہمارے لائق ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اس آگ کو پانی ڈال کر بسم کر دیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے صحیح بخاری شریف کے اندر پڑھا ہے، آخر ما قال ابراہیم حین القی فی النار حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہا فرشتوں ہٹ جاؤ، ساری زندگی میں نے جس کی توحید کے لیے اپنی زبان کو استعمال کیا ہے، میں جس رب کے لیے اپنے گھر سے بے گھر ہوا ہوں، میں جس پروردگار کے لیے میں اپنے باپ کو چھوڑا ہے، میں جس رب کے لیے پوری دنیا کے ساتھ پورے معاشرے کے ساتھ دشمنی کی ہے، آج میں اپنے اس رب کے اوپر توکل کرتا ہوں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم الوکیل کا معنی کیے میریاں صدیاں میرا رب بھی پالے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، اس مالک نے پھر کیسی مدد کی کہ وہ باپ بھی دیکھ کر حیران ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے، آگ کے اندر ہے، اللہ کی قسم یہ بہت سونے سے بھی زیادہ قیمتی لفظ ہے جو میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، جو اپنے مالک پہ اعتماد کر لیتا ہے نا، کائنات کی ساری نمرودیت اکٹھی ہو جائے، اس کا ایک بال بھی جو ہے اس کو بھی نہیں نقصان دے سکتے۔ ایسے بندے ہوئے ہیں ہاتھ رسی کے ساتھ، وان کی رسی کے ساتھ ہاتھ بندھے، آگ رسی کو لگ رہی ہے، رسی ٹوٹ رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی آگ نقصان نہیں دے رہی۔ یہ دیکھ کر باپ بھی پکار اٹھا، نعم عبد نعم رب ابراہیم رب، ابراہیم تیرا رب تو واقعی بڑا رب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے رب کو ساتھ تعلق ہی نہیں بنایا، ساری زندگی ڈپریشن میں گزار دیتے ہیں، ساری زندگی پریشانیوں کے اندر گزار دیتے ہیں، ساری زندگی کڑے چھڑے تاکہ اور باتوں کے چکر میں لگ جاتی ہے، ہماری عزت بھی جاتی، مال بھی جاتا ہے، وقت بھی جاتا ہے، سب کچھ برباد ہوتا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ظالم جس رب نے تجھے دینا تھا تجھے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا۔ حسبی اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے صبح شام 7 بار، اور امام ابن قیم نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ اس کو صبح سویرے 1 ارب روپیہ مل جائے، 1 ارب روپیہ اس کو مل جائے، فرماتے ہیں اس کے لیے اس سے بہتر یہ ہے وہ 7 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 7 مرتبہ جو یہ جملہ پڑھ لے، کہتے ہیں 1 ارب کی دولت سے بھی زیادہ بہتر اس کو دے۔ 7 مرتبہ صبح پڑھے، 7 مرتبہ شام کو پڑھے۔ یہ قرآنی نورانی، یہ نبی پاک اسلام کے بتائے ہوئے وظائف، ان کو یاد کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر خیر اور ہر برکت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ سے مانگنے کے اندر ہے، مانگنے سے ہر کچھ ملتا ہے، ذکر کرنے سے بندے کا دل اللہ کی محبت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کو قبول کر لیتے ہیں جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے۔ یار اس سے بڑی اور خیر کیا، میں ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ابو سلمہ فوت ہو گیا نا تو دل کے اندر بڑی پریشانی تھی، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اخلاق والا تھا، یہ پریشانی زیادہ تھی، تو کہتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کر کہا اللہ کے رسول ابو سلمہ فوت ہو گیا ہے اور بڑی پریشانی ہے، دل کو سکون اور قرار نہیں مل رہا۔ تو آپ نے کہا ام سلمہ یہ ذکر جو ہے نا یہ پڑھا کرو، اللہ اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ کہتی میں آ گئی، دعا میں نے پڑھنی شروع کر دی،
دل میں یہ خیال آتا ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، دل میں یہ خیال آتا کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ہوگا، ابو سلمہ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا. بڑے اخلاق والا بندہ تھا، بڑے حوصلے والا بندہ تھا. کہتے میں یہ دعا پڑھتی رہی، چند مہینے گزرے تھے. ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں ایک دن پڑھ کے پھر سال تو کچھ نہیں مل جاتا، کچھ ملنا نہیں. پھر ایک ہفتہ پڑھ کے ایک مہینہ پڑھ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ نے تسی دسیا سی سانو تے کوئی فائدہ نہیں ہویا. وہ بھائی اللہ کا ذکر ازمائش واسطے کرنا ہے، اللہ کے ذکر کا امتحان نہیں لینا. اللہ کا ذکر ازمائش کے لیے تو نہیں کرنا. دیکھیے جی کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ایسے بندے میں تو کوئی اثر نہیں ہونا. پھر تو کہتی ہیں میں نے چند ماہ کیا، غالب کی عدت کے وہ ماہ تھے وہ ختم ہوئے. تو کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا ام سلمہ میں کائنات کا امام پیغمبر تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہے اس دن مجھے سمجھ آئی وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بندے نے سوال کیا کہ کسی کے ماں باپ فوت ہو جائیں تو ماں باپ کے فوت ہونے پر بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ سے اچھی بھی کوئی چیز مل سکتی ہے. ماں باپ کی محبت اور شفقت کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے میرے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو جواب دیا، کہا ہاں ماں باپ کی شفقت، ماں باپ کی محبت سے بڑھ کے بھی ایک چیز مل سکتی ہے اور وہ ہے اللہ کی محبت. جو بندہ ماں باپ کی پریشانی میں فوتگی پر یہ پڑے گا اللہ اس کو اپنی محبت عطا کر دے گا، اللہ اس کو ایمان کی محبت دے دے گا، اللہ اس کو نیکی کی توفیق عطا کر دے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں آخری بات ہے کہ یہ صرف فوتگی پر نہیں پڑھنی، صرف فوتگی پر نہیں پڑھنی. آپ کی چوری ہو گئی ہے، آپ کی ڈکیتی ہو گئی ہے، آپ کی پیمنٹ کہیں پہ پھنس گئی، کسی فراڈیہ کے ہاتھ لگ گئے اور اللہ کی عزت کی قسم ہے باپ وضو ممبر پہ ہوں، چھوٹے سے چھوٹا نقصان بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، آپ چند دیر پوری توجہ سے یہ پڑھ لیں، اللہ پاک اس نقصان سے بہتر آپ کو عطا فرما دے. کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایمان اسلام قرآن اور پیارے محبوب کو ماننے والوں کے لیے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ ہماری بات قسمتی ہے کہ نہ ہمیں کوئی حق بات بتائی جاتی ہے اور نہ ہمیں کوئی بات سمجھائی جاتی ہے. پوری قوم کو جایا ہوا ہے بس چند مسائل کے اندر، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. پورا دین جو ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. تو میرے بھائیوں آخری جملہ جو میں نے پہلے بولا تھا وہی دوبارہ بول رہا ہوں کہ جس کسی کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ اپنے ذکر کی برکت سے عطا کیا ہے. اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس مالک کا ذکر کریں. ذکر جو ہے نا قرآن میں اللہ نے کہا والا ذکر اللہ اکبر، کائنات کا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا